یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ اچھی زندگی گزارنی ہوگی، پھر اولاد ہو جائے تو اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، ہم پر جتنے حالات، مصائب، مشکلات ہیں، ان سب کے خاتمے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی اور یہی لا کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی شریعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا مزاج بنائیں، عبادات ہماری اچھی ہوں، معاملات صاف ہوں، اخلاق ہمارے بہتر ہوں، ہماری معاشرت رہن سہن بہترین ہو، نکاح ہو، شادی بیاہ ہو یا غمی ہو، کوئی مرحلہ ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق ہماری زندگی کا رخ طے ہو۔ اور یہ جو رسومات آ گئی ہیں نکاح میں، چاہے وہ بارات ہو، چاہے وہ لڑکی والوں کے ہاں دعوت طعام ہو، یہ بھی درست بات نہیں ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جائے کہ تم کھانا کھلاؤ، اور لڑکے والے بھی اس طور پر دعوت کھانے چلیں جیسے معلوم ہو کہ کوئی فوج دوسری فوج پر حملہ کرنے جا رہی ہے، بالکل پوری تیاری کے ساتھ اسلحے اور ساز و سامان سے لیس ہو کر۔ غلط بات ہے۔ لڑکی والوں کے اوپر تو دکھ کا وقت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، ان کے ہاں کیسی دعوت طعام، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیجیے کہ لڑکی والے بس 150 لوگوں کو کھلا دے اور چھٹی ہو، جو رشتہ دار ہیں، جو مہمان آئے ہیں، بس لمبی چوڑی دعوت لڑکی والوں کے ہاں نہ ہو۔ شریعت نے صرف 2 خرچ رکھے ہیں، ایک ولیمے کا خرچ اور ایک مہر کا خرچ۔ یہ دونوں اخراجات شریعت کی طرف سے طے ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا خرچ نہیں، باقی جو ہے وہ سب ہم نے اپنے دل سے بڑھایا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ باقی سب خرچ تو ہم نقد کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں بعد میں لے لینا۔ مہر پوچھئے کیا ہے؟ مؤجل ہے، یعنی ادھار۔ مالیگاؤں میں، دنیا میں تو ماشاءاللہ اب مزاج ہو گیا علماء کی روک ٹوک کی وجہ سے کہ نقد دے دیتے ہیں۔ یہاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اب ماشاءاللہ مزاج بنا ہے، لیکن مہر بھی بہت کم طے کرتے ہیں۔ عام طریقے پر مہر 3,500، 4,000، 5,000 بس اتنے ہی رکھتے ہیں، باقی اور سب میں خوب پیسے۔ اور مہر کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کم سے کم کتنا رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں کم سے کم۔ ارے اللہ کے بندو، وہ لڑکی کا حق ہے، وہ اگر کچھ مانگ رہی ہے، کچھ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کی مرضی کے مطابق طے کرو، ذرا معقول رقم تو رکھو۔ 15,000، 20,000، 25,000 تو مہر رکھو۔ مہر کی باری آتی ہے تو 3,500، 4,000، 5,000، اور شامیانے پہ 2 لاکھ۔ یہ کیا بری تقسیم ہے ہماری۔ مہر ٹھکانے کا رکھی۔ ٹھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ 2-4 لاکھ رکھنے لگ جائیے، نہیں تو کہیے گا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا اب 4 لاکھ مہر رکھی جائے، اور 4 لاکھ رکھ دی جائے اور پھر کبھی نہ دی جائے، جو 5,000 دے رہے وہ بھی گول ہو جائے۔ ہاں یہ نہیں چلنے والا ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے ہی کرتے تھے، خوب بڑی بڑی مہر طے کر دیتے تھے اور غائب۔ جب وہ بیچارہ فوت ہونے لگ جاتا تھا بڑے میاں تو بڑی بھی کو لے کے آتے تھے کہ چلو مہر معاف کر دو، وہ بھی بیچاری آتی تھی، دیکھتی تھی کہ مر رہا ہے تو چلو میں نے مہر معاف کیا، سوچتی تھی کہ جیتے جی تو دیا نہیں ہے، مرتے دم کیا دے گا، معاف کیا، تو وہ بیچاری آخر وقت میں معاف کر دیتی تھی۔ یہ نہیں چلنے والا۔ مہر جو ہے اس کو طے کیجئے، ذرا معقول طے کیجئے اور نقد ادا کیجئے۔ دو اخراجات ہیں، مہر کا خرچ اور کچھ کہو گے؟ ارے کچھ سن رہے ہو؟ مہر کا خرچ اور ولیمے کا خرچ، تیسرا کوئی خرچ نہیں۔ باقی جتنے اخراجات ہیں سب ہم نے اپنی جیب سے نکالے ہیں، اور اسی لیے ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ اب سے طے کیجئے کہ دنیا میں
آسان کم خرچ نکاح کو ہم لوگ مل جل کر عام کریں گے انشاءاللہ. اور سارے رسوم و رواج ختم کیجیے، بارات ختم کیجیے، دعوت طعام لڑکی والوں کے ہاں ختم کیجیے، جہیز کا لین دین ختم کیجیے. آسان نکاح ہو، کم خرچ والا نکاح ہو، سادگی سے نکاح ہو. اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ہر شخص اپنے اپنے گناہ سے سچی توبہ کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں اپنی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں، اور جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کے سلسلے میں فکر مند ہوئیے. اپنی بچیوں کو کڑی نگرانی ان پر رکھیے اور ان کے اخلاق بہترین اخلاق بنائیے. سب کریں گے انشاءاللہ الرحمن. ماشاءاللہ آپ کے دھولیا میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کام کر رہی ہے. مولانا مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ سب حضرات اس کمیٹی کا بھی ساتھ دیجیے، اور انشاءاللہ اسی کمیٹی کی طرف سے پورے شہر میں آسان نکاح کی مہم چلائی جائے گی. آپ سب بھرپور ساتھ دیں گے یا اللہ. یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد اتنا کمزور انشاءاللہ یہ سے کام چلنے والا نہیں. کہیے ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اب معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے الحمدللہ. یہ بات میری مکمل ہو گئی. برادری کے مختلف برادری کے لوگ بھی یہاں ہوں گے. برادری کے ذمہ دار حضرات سے بھی کہا گیا ہے کہ ہر برادری میں ایک ضابطہ بنا دیں کہ اس ضابطے پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہو. تو جب برادری میں ضابطے لگائے جائیں گے تو آپ لوگ ساتھ دیجیے. یہ مت کہیے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس پہ نہیں کام ہو سکے گا، اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا. سب لوگ کہیے گا کہ جو شریعت کا حکم ہے ہم اس کو انشاءاللہ ضرور مانیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.